اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد جلیل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل۔ تو جماعت نام اردو خیبر پختونخوا بورڈ کے حصہ نظم میں ہم نے حمد کے تشریح کا آغاز کیا تھا اور اس کے 2 اشعار کی ہم تشریح کر چکے ہیں۔ تو آج ہم اس کے تیسرے شعر کی تشریح کریں گے۔ اس میں ہم نے کچھ اور چیزوں کا اضافہ کیا ہے، جیسے مشکل الفاظ کے معنی ہم آپ کو ڈکشنری سے بتائیں گے اور اس کے صحیح تلفظ کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگاہی حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ حرف کب استعمال ہوا ہے، کس طرح استعمال ہوا ہے، تو انشاءاللہ ہم مزید چیزوں کا اضافہ کریں گے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو اس لیے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ نے جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی کا سسٹم کا یوٹیوب چینل جو ہے وہ خود بھی سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک شیئر اور کمنٹ بھی کرنا ہے تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہیں اسٹوڈنٹس جو ہیں طلباء جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ تو شروعات کر لیتے ہیں۔ تو میں نے جس طرح پہلے کہا تھا کہ میرا طریقہ جو ہے وہ باقی جو ہے وہ لوگوں سے یا باقی اساتذہ سے جو ہے وہ ہٹ کر ہے۔ میں جو ہے نا وہ سب سے پہلے شعر پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کے الفاظ معنی میں لے کے ہیں اور اس کے بعد نثر میں تبدیل کیا ہے اس کو، اور آخر میں نے اس کی تشریح کی ہے۔ تو شروعات کرتے ہیں۔ محرم، محرم بھی ہے ایسا ہی جیسے کہ نام محرم۔ تو اب محرم اس کی تشریح ہم دیکھتے ہیں اس کے لفظ کی۔ تو یہ دیکھ لیں، محرم تو محرم کا مطلب ہے حرام کیا گیا، ممنوع کیا گیا۔ وہ مرد جس سے شادی ناجائز ہو، جیسے باپ، بھائی، چچا تھا یا خالو، نانا، دادی وغیرہ۔ وہ جس سے پردہ جائز نہ ہو، جیسے خاوند، ٹھیک ہے، ہمراز، رازدار، واقف، شناس، صورت آشنا۔ تو واقف یہاں پہ ہم جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، واقف، آشنا، جانا پہچانا۔ جیتے سرفرازہ جو درگاہ کے، جیتے محرمہ خاص خرگاہ کے۔ تو 1564 میں حسن شوقی نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو آئے سب سے اب اس کی ہم کیا کریں تشریح۔ محرم اپنا، آشنا، واقف، نہ محرم نہ آشنا۔ تو محرم اپنا، آشنا یا جاننے والا، نہ محرم نہ آشنا غیر پرایا، یا کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بید کلا تیرا، یا یہاں بید راز۔ تو اب آتے ہیں بید کی طرف، ٹھیک ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ ان چیزوں کو اور بھی جو ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ بید کب استعمال ہوا ہے۔ بید راز، چھپی ہوئی بات، سراغ، پتہ، مجازاً نازک اور ناقابل فہم بات، نکتہ، لطیفہ، حقیقت حال، اصلی کیفیت، سبب، بینا، مجازاً پہیلی، مسئلہ بوجھ۔ غم نہیں بید کہے دل کے اگر تو فعل سرشک، معتبر کیا کہیں لڑکوں کی شہادت ہوگی۔ تو 1879 میں اس کو استعمال کیا گیا تھا، سالک نے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح ہم مزید نئی چیزوں کا اضافہ کریں گے۔ تو راز، چھپی ہوئی بات، کلا، ظاہر، اسراء، نثر۔ تو ہم آپ کو اس شعر کو جو ہے وہ نثر میں تبدیل کریں گے۔ نثر، اے اللہ تو ہم سے اچھی طرح باخبر ہے اور بے خبر بھی تو ہے، لیکن اے اللہ تیری عجیب قدرت ہے کہ جس کو تو نے عارف باللہ یعنی اپنے پہچان کرا دی، عارف باللہ کرا دیا، وہ بھی تیری تعریف کامل بیان کرنے سے قاصر ہی رہا۔ تشریح، بہا والا شاعر۔ یہ شعر الطاف حسین خالی کے نظم حمد سے لیا گیا ہے۔ شاعر فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اگرچہ تو اپنی ذات کے اعتبار سے ہمیں دکھائی نہیں دیتا،
لیکن تیری پیدا کردہ کائنات اور چیزوں کو دیکھ کر ہمارا ایمان ہے کہ اس کائنات کو چلانے والا کوئی ہے، کہ آپ موجود ہیں۔ بقول شاعر: ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے، سورج کے اجالے سے، فضاؤں سے، خلا سے، چاند اور ستاروں کی چمک سے اور ضیاء سے، جنگل کی خاموشی سے، پہاڑوں کی انا سے، پرخول سمندر سے، پر اسرار گھٹا سے، بجلی کے چمکنے سے، کڑکنے کی صدا سے، مٹی کے خزانوں سے، اناجوں سے، خزاں سے، برسات سے، پانی سے، طوفان سے، ہوا سے، ہم نے تجھے جانا ہے فقط تیری عطا سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ہم نے اس تیسرے شعر کی جو ہے وہ تشریح کر لی۔ امید ہے آپ کو یہ تشریح پسند بھی آئی ہوگی، آپ نے اسے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا۔ تو اس طرح کی مزید دلچسپ معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے این جی ایس اسکول اینڈ کالج ٹیوشن کوچنگ اکیڈمی سسٹم کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔